جس ادارے نے مجھے دعوت دی اور جس شخصیت کے نام نامی اسم گرامی سے یہ ادارہ منسوب ہے، حیران ہوتا ہوں اور بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ اس بستی کے اندر حق تعالیٰ نے کیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، کتنا عظیم الشان فضل اللہ تعالیٰ کا تھا۔ اس بستی کے بزرگوں، یہاں کے مکینوں اور یہاں کے رہنے والوں کی کون سی وہ نیکی تھی اور کون سا اللہ تعالیٰ نے وہ عمل قبول کیا جس کے نتیجے میں اس بستی کو پوری دنیا کے اندر معروف اور مشہور اور نیک نامی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت عطا فرمائی۔ نیک نامی ہو اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کے ساتھ کسی کو شہرت عطا فرمائے، یہ خدا تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ یہاں پر جو شخصیت پیدا ہوئی جس کو آپ سب اور ہم اور پورا عالم اسلام اور پوری دنیا امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ، ایسی شخصیت ہے کہ عالم اسلام نے آج تک عجم کا اور ہندوستان کا کسی عالم کے علم کو تسلیم نہیں کیا بجز علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کے، کہ جن کے علم کے ڈنکے اور چرچے عالم عرب کے اندر زیادہ اور عجم کے اندر کم ہوئے ہیں، اور یہ ان کے علم کا اللہ تعالیٰ نے استحضار، اللہ تعالیٰ نے علم کی گہرائی و گہرائی عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے نہ صرف دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اسلام کی تعلیمات، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور ارشادات کی وہ تشریح کی کہ 1400 سال میں امت کے اندر اس پائے کا عالم نہیں گزرا۔ بعض مواقع پر وہ حدیث کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں، پھر طلبہ سے کہتے ہیں کہ جاہلین 1300 سال میں کسی نے یہ نہیں کہا جو میں کہہ رہا ہوں۔ یعنی یہ حدیث کی تشریح یا حدیث کا یہ درس جو حدیث کی توجیہ میں بیان کر رہا ہوں، 1300 سال کی مدت میں کیسے کیسے علماء گزرے، حافظ ابن حجر عسقلانی گزرے، بدر عینی گزرے، کرمانی گزرے، تستلانی گزرے، رازی گزرے، غزالی گزرے، عز الدین ابن عبد السلام گزرے، اور نہ جانے کیسے کیسے علم کے نگینے اور علم کے گوہر آبدار اس کائنات کے اندر پیدا ہوئے، مگر ان سب کے علوم کو ایک طرف کنگالتے ہوئے اپنی آخری رائے دیتے ہیں، جس کو ان کے شاگرد مولانا احمد رضا بجنوری لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کا قول فیصل ہے، فلاں حدیث میں شاہ صاحب کی یہ رائے ہے، یعنی فیصلہ کن، جو امت میں مسائل طے نہیں ہوئے تھے محدثین کے درمیان، اب شاہ صاحب کی رائے آ گئی اور یہ فیصلہ کن رائے ہے۔ ایسی ہستی، ایسی عبقری شخصیت اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے نوازا اور اس بستی کو سرفراز فرمایا۔ کس کی نیکی تھی، کس کا عمل تھا، کس کو اللہ تعالیٰ نے وہ قربت عطا فرمائی تھی کہ اس کی نیکی کے اجداد کا، آبا کا اور بزرگوں کی نیکیاں اولادوں کے اندر جاری ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں سیدنا موسیٰ و خضر کا واقعہ بیان کیا، وہاں پر قرآن مجید نے بیان کیا کہ جس وقت خضر نے سفر کے اندر کشتی کے اندر سوراخ کیا اور کشتی کو ناکارہ کیا اور اس کے ساتھ آگے بڑھ کر پھر ایک بستی میں پہنچے اور بستی کے اندر گرتی ہوئی دیوار کو مرمت کی اور اس کی تعمیر کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی جلالت شان کے اعتبار سے انتہا سے زیادہ اہم پیغمبر ہیں، انہوں نے خضر کی اس حرکت پر دریافت کیا ذرا ترارے میں آ کر اور جلال میں آ کر کہ بستی کے لوگوں نے ہمیں کھانے کو نہیں پہنچا، ضیافت نہیں کی، آپ نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کی تعمیر کر دی۔ تو خضر کا نے جو جواب دیا، قرآن مجید نے اس جواب کو وہاں پر نقل کیا ہے، فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس دیوار کے نیچے کچھ معصوم، دو معصوم بچوں کا
خزانہ تھا ان کے اجداد کا، اور حق تعالیٰ جل مجدہ چاہتے تھے کہ ان کے بالغ ہونے تک وہ خزانہ محفوظ رہے، لہٰذا میں نے دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ کسی کے علم میں اور کسی کے جاننے میں یہ خزانہ نہ آئے اور خزانہ محفوظ رہے۔ اور فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، خدا کا یہ کرم اس لیے ہوا کہ ان بچوں کے والدین نیک نام تھے، نیک عمل تھے اور نیک تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ والدین نہیں، اجداد میں، آبا میں اور بزرگوں میں اور پشتوں میں کوئی بزرگ گزرے تھے، کوئی نیک عمل کرنے والے گزرے تھے جن کی نیکی کا اثر ان یتیم بچوں تک پہنچا۔ ایسے ہی برائی اس کے اثرات، ایسے ہی نیکی اس کے اثرات حدیث میں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جگہ پر زنا کی تہمت اور اس کی قباحت اور وہ فعل کیا جائے گا، انجام دیا جائے گا اور زنا کا فعل کیا جائے گا، زنا کیا جائے گا، 70 ہاتھ چہار جانب نحوست پھیل جائے گی۔ جب ایک بد عملی کا یہ نتیجہ ہے کہ 70 گز تک چہار جانب نحوست قبضہ کر لے، کیا خیال ہے اس جگہ کے بارے میں جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو، جہاں نمازیں پڑھی جائیں، جہاں نیک عمل انجام دیے جائیں؟ بلا شبہ وہاں پر نیک اعمال کی انجام دینے کے نتیجے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، خدا تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ایسی عبقری شخصیت پیدا فرمائی جس نے قرآن مجید کے علوم کو، حدیث کے علوم کو کنگھال کر رکھ دیا، اور اب عالم اسلام میں اس بستی کا نام نامی روشن کیا۔ آج یہاں پر حاضری میں خود اپنی سعادت تصور کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ نیکی ہے اور سعادت ہے کہ حق تعالیٰ جل مجدہ نے یہاں پر حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔